لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى بيتك يا محمد رسول الله عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں عشق محبوب جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں سمجھیے یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں تاجداراں دے نہ امیراں دے تاجداراں دے نہ امیراں دے وہ دیوے برد سدا فقیراں دے دیوے برد سدا فقیراں دے کبھی رنگ دیکھتا ہے مجھ سے چلی رنگ دیکھتا تھا کبھی اشتہار کبھی کہ آج رنگ دیکھا اور سے چلو بہت دور کی بات ہے کبھی جاؤ ہاں کبھی سنا دیو بلدے صدا فقیراں دے نہ بنا مالا دے نہ جگیراں دے اسی تے کھانے یارو خدا دے یاراں دے
میرے بیٹے ذکر کر رہے تھے تو میں بھی حاجی صاحب کا بات بتاؤں. ہماری رشتہ داری کی باتیں ہوتی ہیں تو کہنے لگے مولوی صاحب، اور ہمیشہ سب کو کہتے تھے او بھائی کی ہو گیا تو کہتے تھے یار میں بھی مولوی صاحب کا مولوی صاحب کیا کرتے تو سارے خاندان کے لوگ مجھے مولوی صاحب کسی کو بلانا، کسی کا احترام کرنا، یہ بزرگوں کی شروع سے عادت رہی ہے. کسی کو صاف کر کے بلانا، کسی کو یار کر کے بلانا، کسی کو سونا کر کے بلانا، یہ ہمیشہ اولیاء اللہ کا ہوتا ہے. اور مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو کسی پہلے پتہ نہ گل کری ہے نا، ان سلام کر تیری بھائی میرے پاس، اور یہ قرآن کا ہوگا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سلام کر کے گزر جاؤ. پیڑے بدل آ میرے آقا نے فرمایا محبوب، اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب، کافروں کے بتوں کو برا نہ کہنا، کہیں تیرے سچے خدا کو برا نہ کہنا. اللہ کی تعلیم، رسول پاک کی تعلیم. جب تک اسلام میں قوت نہیں آئی تھی سرکار نے کسی کو برا بلا نہیں کہا. جب اسلام قوت میں آ گیا منافقین پیچھے دبادے بھی پڑتے تھے سرکار کے، اور حضور پاک کی توحید بھی کرتے تھے. آرام سے بیٹھے ہیں آپ، کیونکہ جو تھی نا باتیں، میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، چند باتیں میں آپ کے دل میں اٹھا لوں. ان سے گزر جاؤ، ایسے لوگوں سے مخاطب نہ ہو. قالوا سلاما، او بھائی ٹھیک ہے تیری مہربانی. مسافر ہمارے ہیں نا، راتی وچ یاد تیری دے، راتی تیری یاد وچ رہ دے، تے سب تھی نیویں ہوندے، فجری اوگن ہار قدم، سب تھی نیویں ہوندے. میرے بابا کوئی فرمانے نے کالے میرے کپڑے تے کالا میرا پیر، او گنہی پریا میں رواں تے لوگی کہن درویش. اندر آ جاؤ، اندر تاڑی سبحان اللہ سن لئی. ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے پیارے ولی گزرے، چونکہ یہ سرکار کا میلاد بھی ہے اور یہ اللہ کی شان بھی ہے. ابو حسن خرقانی وہ ہستی ہے جو محمود غزنوی کے پیر تھے. محمود غزنوی کو معمولی ہستی نہیں تھی، وہ بھی ولی اللہ تھا. 17 حملے کیے سومناتھ کے مندر پر، مندر فتح نہیں ہو رہا تھا. چل کے ابو حسن خرقانی کے پاس آئے، حضور بڑے حملے کیے ہیں، سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا. لوگ کہتے ہیں تبرکات میں کیا رکھا ہوا ہے، تم چادر کو چومتے ہو، پیروں کے ہاتھ چومتے ہو، ان کے پاؤں پہ سراہ دیتے ہو. فرمایا یہ میری قبیل لے لو. ابو حسن خرقانی فرمایا یہ میری قبیل لے لو اور آگے آگے حملہ کرنا. آپ نے فوج کر دی کہ
ایٹم بم لے جاؤ، میزائل لے جاؤ، کمیز نہیں تھی کہ کمیز لے جاؤ آگے رکھ کے حملہ کرنا۔ 17 حملے کیے تھے تو سومناتھ کا مندر فتح نہ ہوا، جب کمیز رکھی تو سومناتھ کا مندر فتح ہوا۔ حاجی کے لیے واپس آیا محمود غزنوی، کہتا سرکار مندر فتح ہو گیا۔ فرمایا تم نے کچھ نہیں کیا، میری کمیز کی تم نے قدر نہیں کی، تم نے کمیز سے صرف مندر فتح کیا ہے۔ اگر تو آج کہتا یا اللہ کمیز کے ساتھ پورا انڈیا فتح کر دے تو سارے انڈیا فتح ہو گئے۔ بھئی اس کا کچھ ثبوت بھی قرآن میں ہے، کمیزوں کے ساتھ فتح ہوتی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابو جی کا کیا حال ہے؟ بھائیوں سے پوچھا، کہنے لگے حال کیا ہونا ہے، ہجر و فراق میں آنکھیں جاتی رہی، بال سفید پہلے تھے اور سفید ہو گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ فرمایا یہ میری کمیز لے جاؤ، یہ قرآن کا واقعہ ہے، میری کمیز لے جاؤ۔ تو لے کر ابو جی کے چہرے پر ڈالا، وجہ ابھی چہرہ ابو کے اوپر ڈال دینا، آنکھیں آ جائیں گے۔ اس وقت یہ لینس نہیں ڈالتے تھے آنکھوں میں، کوئی حکیم ہوتے دوائی دیتے سرما ڈالتے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ جب کمیز لے کر بھائی چلے، ابھی 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، کمیز یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو پاس تھا، اتنا فاصلہ تھا۔ تو آپ فرما رہے ہیں اپنے پوتروں کو 40 سال ہو گئے تھے، پوتروں کو، پوتریوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کے، کہ آج میں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے سربراہ اور یوسف کے کمیز کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، کچھ تو ذہن سے کام لینا چاہیے۔ چلو تم عشق نہیں تو عقل سے کام لے لیا کرو، اگر عشق نہیں ہے تو کیسے پتہ کام لے لیں کہ یار ایسا ہو سکتا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے، مان لے بندہ۔ اور ہمیشہ دلیل عقل مانتی ہے، اسے عقل دلیل نہیں مانتا۔ جب آدم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو دلیل شیطان نے مانگی تھی، اور دلیل دی تھی انا خیر منہ، میں سے بہتر۔ وہ شیطان ہو گیا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، وہ بنا گون میں۔ عقل سے کام لینا چاہیے، عقل ہوتی تو نہ خدا سے دشمنی لیتے، خدا کے دشمن نہ بنو، مصطفیٰ کے غلام بنو۔ آقا دو جہاں کی ذات نے ہمیں خدا کی خبر دی، خدا کو دیکھا کسی نے؟ کیوں بھائی دیکھا، مجھے بھی دکھا دو۔ نہیں دیکھا۔ سرکار معراج سے واپس آئے، فرمایا محبوب کیا تو قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ صحابہ کا حضور آپ دیکھ کے آئے اللہ کو؟ فرمایا ہاں۔ تو حضور ہمیں کیا دکھایا؟ فرمایا مجھے دیکھو۔ سبحان اللہ، کیا بات! میں نے خدا کو دیکھا ہے، اب تم چاہتے ہو ہم خدا کو دیکھیں، مجھے دیکھیں۔ فرمایا فقط رأى الحق، جو مجھے دیکھے سمجھو اسے حق دیکھا۔ اور کسی شاعر نے ترجمہ کیا ہے، او منو دیکھو
نمرود کی آگ میں ڈالنے سے پہلے فرمایا جاؤ میرے خلیل کی جاتی یہ قمیض پہنا. یہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی جب بیٹوں نے آپ کو کنویں میں ڈالنے کے لیے تیاری کی. یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ زیادتی ہوگی میرے یوسف کے ساتھ. آپ نے طویل بنا کے وہی قمیض یوسف علیہ السلام نے گلے میں ڈال دی. وہی قمیض آپ نے اتاری. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی میں یہ دے دو. ابا جان کے چہرے پر ڈال جانا ٹھیک ہو جائے. فرزند کا وسیلہ آم جبرے سے پہلے جب قمیض ڈالی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ. آنکھیں اب تو گاڑیاں بند ہو گئی ہیں. ایکسپریس گاڑی یہاں سے گزرے اس کا سٹاپ ادھر نہ ہو. پانچ کھڑے سٹاپ نہ ہو ایکسپریس گزرے. پوری چوکی جا کے پلے مارے ہیں گڑی کو لے چادر مارے کھلو جا کھلو جا کھلو جا. گڈی نہیں کھڑے گی اگر اسٹیشن والا چڈی رہ کے گزرے لال گڈی ہوتی. اسٹیشن ماسٹر کی لال گڈی ایکسپریس کو کھڑی کر دیتی ہے. اللہ اور کپڑے بھی شفا یاب کر دیتے ہیں اور بہتری تو مشکلیں سرکار دو عالم تاجدار کائنات شادی کر کھانا کھا رہے تھے تو کونا تھا وہاں کونا. آپ نے کونے کے ساتھ ہاتھ صاف کیے کپڑے کے ساتھ. وہ جو کونا دسترخوان تھا سرکار چلے گئے. انہوں نے کہا شاید یہ پرانا ہو گیا ہے تندور میں ڈالا. جب تندور میں ڈالا میل ساری اتر گئی کونا صاف ہو گیا. سبحان اللہ. اور جس مصطفیٰ ہے اور آگے جلوندی نہیں ہے جن مصطفیٰ نے کرنا لانا ہے. سبحان اللہ. نصیر الدین نصیر نے کیا خوب لکھا ہے. فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا. فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر امتی بخشا نہ جائے گا. فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر امتی بخشا نہ جائے گا. اور خدا نے اپنے محبوب کو 40 ماہوں کا حوصلہ دیا، صبر دیا، رحم دیا. اور کہے وہ جہاں تاجدار کائنات کے گیت گایا ہے. یہ تعمیرات مناتے ہیں خوب مناؤ. سرکار کا میلاد ایسے مناؤ پرواہ نہ کرو. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے. شرح الصدور کتاب لکھی اور بڑی کتابیں لکھی. ایک واقعہ کو درج کرتے ہیں. ایک بندہ حضور کا میلاد منایا کرتا تھا. فوت ہو گیا. نماز کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. اور یہ نہ سمجھتا کہ بطالوی اس سے ڈرنی چاہیے تھی، نماز پڑھنی چاہیے تھی. لیکن وہ بندہ اس کا ایک شعر ہے کہ سرکار کا میلاد میں نے منانا ہے. اللہ فرماتا فَلْيَفْرَحُوا. جب تمہیں خدا کی نعمت ملے، خدا کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. 100 کا نماز نہیں پڑھنی، خوشی مناؤ. اور خوشی میں پیسے خرچ ہوتے ہیں. نمازوں سے وضو کیا، نماز پڑھ لی تو خوشی. بیٹا اللہ تعالیٰ کسی کو دے خوشی مناتے ہیں. لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، پیسے بانٹتے ہیں.
خوشی ہوتی ہے نا. شادی بھی خدا کی نعمت ہے, بچہ بھی خدا کی نعمت ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ پودا لگاتے پیسے مارتے, درخت بھی خدا کی نعمت ہے. یعنی کوئی بھی نعمت ملے خوشی مناؤ. اللہ تمہیں بیٹا دے خوشی مناتے ہو, شادی ہو بیٹے کی خوشی مناتے ہو, مکان نیا بنایا خوشی مناتے, نلکا لگایا خوشی مناتے. چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر تم خوشی مناتے ہو. سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کی اس پر تو خوشی نہیں منانی چاہیے کہ بندہ دوڑ دوڑ ہو جائے. رب نے خوشی منائی, خالق کعبہ نے خوشی منائی. یہ باتیں آپ نے سن رکھی ہیں, یہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے دوبارہ اب قرآن کے 30 پارے ایک دفعہ پڑھ لیے تو آپ پڑھنے کی لوڑ نہیں, بار بار پڑھو. قرآن کا مطلب ہے ہی یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, یا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا یا حدیث نہیں پڑھی. اللہ حکم دے رہا ہے یفرحوا ہوا خیر مما یجمعون, اور یہ خوشی میرے محبوب کی اس عمل سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. نمازیں پڑھتے ہو, حج کرتے ہو, زکات کرتے ہو, ان تمام نیکیوں جو تم جمع کرتے ہو, ان جمع کرنے والی نیکیوں سے میرے محبوب کی خوشی بہتر ہے. میرا یار نہ ہوتا تو میں اپنا بھی ظاہر نہیں کرنا. اللہ کہنا لولا لما خلقت الافلاک, میں نے زمین و آسمان کو پیدا محبوب کے لیے کی. تسی میرے جان لوگے میں تارے لائے, آسمان پر میں تارے لگائے, تم بڑے بڑے بلند لگاتے ہو, میں نے سورج لگایا. تم چھٹی چھٹی بتیاں لگاتے ہو, میں نے چاند بنایا. یعنی سارا کچھ جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں, یہ سارا کا سارا حضور کی خاطر ہے. جو تسبیح آپ پھیرتے ہیں نا, کو ٹوٹا سا منکا اور اس میں میڑا سا شمار میں آتا ہے. اگر کوئی لال ہو تسبیح میں ٹوٹ کے گر جائے وہ شمار میں نہیں آئے گا. تو مارے ہو گنتی جا جاؤ, شمار میں آ جاؤ. جتنے بڑے بڑے عدالتیں بندے جانا مار لے گئے. المرء مع من احب, جس کے ساتھ تم محبت کرو گے انہی کے ساتھ آؤ. تبلیغ کے بعد کا نام سنا آپ نے, یہ مساجد میں آتے ہیں ہم تو بہت کام ہو گئے کرونے کی وجہ سے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب جلوس کتوں نکلے, جلوس کٹ دے ہو. میں کہتا تبلیغ جماعت جب ان کی تشکیل ہوتی ہے کتنے بندے ہوتے ہیں, 25-30 بھی ہوتے ہیں. جب یہ چلتے ہیں روڈ پر یہ جلوسی طور پہ لے کر جائے کٹھے ہو کے جاتے ہیں. یہ چھوٹا جلوس ہے تو خود لگا دے, اور جو خدا نے جلوس نکالنا ہے طواف کعبہ ہو رہا ہے اور لاکھوں لوگ غلام کر رہے ہیں, اور تمہاری تبلیغ کا جلوس ختم ہو جائے گا. مصطفیٰ کے اللہ کے گھر کا طواف قیامت تک ختم نہیں ہوگا. بات تو ٹھیک کر رہے. میں نے کہا یہ آپ کو مثال دینے کے لیے نہیں ہے. جلوس تو خدا نے نکالا ہے, ساری علوماں کٹھیاں کیجیاں تاکہ رستوں میں رکھے ہو. پوری کائنات کے لوگوں کو اتنا جلال تھا خدا کے کلام میں, اتنا روح تھا خدا کے کلام میں, یہ راستہ میں رکھنے کو کوئی روح نہیں بولی, ایک روح بولی. اس کی آواز بڑی پیاری تھی, بڑی مانوس کن آواز تھی. عرض کی مولا کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. اور یہ آواز محمد مصطفیٰ کی تھی. یہ آواز کس کی تھی؟ سرکار دو عالم کی. روح نے کہا ہماری کو مقارنہ کرنے والا ہے,
کو ہماری بات کرنے والا ہے. اب اس میں روح میں تو ساری تھی، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، تمام تھے. جب یار کی باری آئی جلسہ وہاں بھی کیا، وہاں 1,20,000 انبیاء کی ارواح تھی. یہ بھی جلسہ ہی ہے. پہلے تو جلسہ اپنا کرایا اوپن، اس میں ہر کوئی تھا. جب یار کی باری آئی فرمایا میرا یار ایڈا سونا پیدا کر کے دکان دینا ہے، یہ چنگے چنگے بندے ہونے چاہیے. 1,24,000 انبیاء. اس نقشے کو امیر خسرو نے بیان کیا. کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو. میں عرب علیہ گیا ایک دفعہ خطاب کرنے کے لیے، تو وہاں میں نے یہ 3-4 شعر پڑھے. وہاں ایک میرا دوست ہے جماعت سلامی کا، خطاب کے بعد وہ بھی گھر آ گیا. کہنا یہ تجھے غزل پڑھی اتنے امیر خسرو کی، یہ بیک گراؤنڈ کی یہ پچھے کے رات تھے. میں یار میں کی پڑھ رہے اسی پیران کو رہے ہوتے پڑھتے رہے غزل امیر خسرو کی. خدا نمی دانم کے منظر بود شب جائے گی من بودم. پتہ نہیں کون سی منظر تھی اس رات میں کو ہم موجود تھا. امیر خسرو کو بات نمی دانم کے منظر بود، پتہ نہیں وہ کون سی منظر تھی اس رات میں بھی وہاں تھا. وہ دوست کہنے لگے پتہ ہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس غزل کا؟ شاہ بوری قلندر رحمۃ اللہ کا نام سنا آپ نے؟ شاہ شرف الدین بوری قلندر رحمۃ اللہ. میلاد کے ساتھ ساتھ قلندروں کی بات بھی ہوئی. 12 سال شاہ شرف الدین بوری قلندر میں دریا اللہ اللہ کا. یہ مچھلیاں گوشت کھا گئی تھی، ہڈیاں باقی رہ گئی تھی. تو فرماتے ہیں کاغا سیدن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس. کاغا سیدن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس. اے دو نینا مت چھوئیو، اے دو نینا مت چھوئیو، انہیں پیا ملن گیا. مت چھوئیو انہیں پیا ملن گیا. ان آنکھیاں نوں اڈیک رہندی تیری، تو کیڑے ویلے آنا سونیا. دیکھیاں یار صدیق دیاں یارنی اثر یار اڈیک دیاں. میں آپ کو آج نا تبلیغی جماعت سناؤں گا. 12 سال ہو گئے. اب آج شرف الدین کیا چاہتے ہیں؟ مولا مجھے علی بنا دے، مجھے علی بنا دے. پر میں علی کوئی مانے جانے ہیں مجھے علی نہیں نہیں آ سکتا. خدا نے علی ایک ہی پیدا کیا ہے، وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہے. اب اور کوئی علی نہیں آئے گا. 12 سال پھر دریا میں آئے. پھر آواز آئی مانگو کیا مانگو؟ یا اللہ مجھے علی بنا دے. تو میں پہلے بھی کہا کہ علی رہے گی، اب اور علی نہیں آئے گا. حتیٰ کہ 36 سال دریا میں رہے. جناب دے ایتھے دریا جناب جاتا چلا گیا چلے اوڑ دے کو. یہ لمبی بات ہو جائے گی. 12 سال کے بعد پھر
اللہ میں نے پہلے بھی علی بنا دے اور میں ضد نہ کر علی خدا نے ایک ہی بنایا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں بنا ماریا جفا تے کل کے بعد ماریا دیکھا کہ مولا نے خود موجود سن علی پاک نے جفا ماریا تے شاہ شرف بھی وہی گل چکے کڑے رکھیا فرمایا جا تم نے ضد کی تھی اب تو علی کو نہیں بن سکتا تو علی تیرے جو علی خوشبو آیا ہے او سدے جوندے رہنے انہاں کیتیاں نیک کمائیں جو کسی کا ہو جائے پھر خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے حاجی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب پیارے بندے نہ آٹا نہیں لانا چاہیے وہ ایک اپنی کوئی حقیقت تھی بات میں نے کہا جی ٹھیک ہے کیونکہ پیارے بندے شرم کوئی نہیں ہوتی وہ جو مرضی کہنا رہتا سرکار جا رہے ابو جان مل گیا کیا لگا محمد رضی اللہ منحوس مانے کو جمعی تیرے جب منحوس مانے کو پیدا نہیں کیتا اور میں صدق تھا سچ آکھے ابو جانو حضور کو تو سچا ٹھیک ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق ملے ٹھکان کی سرکار راجہ نے مانے کو جمعی نہیں سبحان اللہ تو میں صدق تھا تم ٹھیک آکھے حضور وہ بھی ٹھیک آکھے آئی ایک گل کی فرمایا انا میرا ربی میں اللہ کا شیشہ ہوں کیسا جو دیکھ رہا ویسا ہی ہو گیا سبحان اللہ کیا بات ہے ابو جانو کا پوچھا نظر آیا انہوں نے کہا میرے نظر گیا کہ ابو بکر نے سرکار دے چہرے نو ویکھیا فرمایا وہ بھی چہرہ ہے جنہیں خدا نو ویکھیا محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے تھک تو نہیں ہے سبحان اللہ دس دیو بھائی میں تہاڈا بھی احترام کردا نہیں یہ چھڈو تسی گل یہ 11 کتے پھر سال بعد بجنے حضور آئے نا رات اینج تے رات ہی 18 بجے ہوئی اینج ہی گزر گئی میں نے کبھی اپنے مسجد میں نعرے نہ پڑھے کتاب جب میں تقریر ختم کر دو کہتے بس جی میں بھائی ٹائم ہوں کڑی میرے کول اور میں سمجھتا ابو بکر تو بھی سچ کہتا ہے ابو جان بھی سچ کہتا ہے انہوں اپنا چہرہ نظر آیا ایک شہر سی کہ اسے لوگ کبھی شیشہ نہیں دیکھے شیشہ چنگا ہو گیا شکل چنگی نظر آتی یہ شیشہ اترانا شکل اترانا نظر آتی شیشہ رات پہ آ وہ بندہ اتریا گھوڑی تو وہ کالا تو سی بنتا چمکتا ہے شیشہ انہیں شیشہ چک کے دیکھا کہتے ہیں نہیں پیار بیٹھے ایڈا پیڑا شکل تو اپنی نظر آئی انہیں پھر اسے رہا تھا ایک اور بندہ آیا وہ بڑا خوبصورت سی انہیں دیکھا شیشہ دیکھا کہ واہ بھائی واہ کیا بات ایڈا سونا شیشے کو گل لایا صاف کیتا کر لے گیا الماری سے رکھیا جدو کام سے جانا تو شیشہ دیکھ کے جانا باری بند کر دے روز یہ کام رہے وہ آدھا پونا گھنٹہ شیشہ لے بیٹھا اور بندہ کسی نے پاگل پتا کتوں ہوتا جو شیشہ دیکھے یا منڈا جو پیا ہو بڑے کو یا بیوی کو بیٹھا ہو اتنا ٹائم ہوتے بندہ پاگل ہوتا اور روز نے نا باری کھولنے کی شیشہ دیکھا کتنے کیا نہیں کر رہے میں کتنا کی اندر رکھے ہے
انہیں شیشہ دیکھیا گھر والی نے، ہاں انہیں اپنی شکل نظر آئی، ایویں روز سوکر لیا کے دکھائی جاتا روز وہدا گورنر کہنے کیوں رون رہی ہے، رونا کی سوکر آ گئی میرے گھر، میرے بھی وہ ہاں کتنے شیشہ بہایا کہی تو میں شیشے سے جو کچھ دیکھو گے نظر آئے گا، ظاہری ہے شیشہ آپ کے اوپن کر دے گا، خلاص آئی ہے، چوٹ آئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے آپ کو شیشہ دکھا دے گا سب کچھ۔ جب بھی شیشہ دیکھو تو شیشے کا اس کے لیے دعا کرو، شکر ہے یا اللہ تو نے میری سونی شکل بنائی، اللہم احسن خلقی کما حسنت خلقی، یا رب تو میری شکل سن بنائی میرا اخلاق بھی صحیح کر۔ حضرت نامونہ کے پاس شیشہ تھا حضور پاک کا، حضور جب دیکھتے تھے نا وہ شیشے نے حضور عکس اپنے اندر لیتے تھے، جب بھی شادی دیکھتے تو حضور نظر آتا، ایک سے جب دو ہوئے تو پھر یکتائی نہیں، اسی لیے تصویر جاننا میں نے کھچوائی نہیں، یا رب شیشے نے مصطفیٰ کے چہرے کو کھینچ لیا، اب کوئی اور اس میں نہیں نظر آتا، محمد ہی نظر آتا۔ جب بھی صحابہ کو حضور کے وصال کے بعد چار جاتا کہ حضور کو دیکھ لئیے، جا کے کہتے ہیں عمروں میں شیشہ طرح بخائے گا، سبحان اللہ، شیشہ دیکھنا سرکار نظر آتا، شیشے سے نظر آتا، کیونکہ جس یار نے اپنے یار کو دیکھیا ہے وہ تو کوئی شکل ہور نہیں کرا سکتا۔ جنگ بدر کا سنا ہے نا، پہلی جنگ اسلام کی، وہ 1000 سے مسلمان 313، یا اللہ بندے بہتے نے کافرہ دے تو ساڑھے تھوڑے، تو میں سنا ہے کہ آنا کہ تو نے روڑیاں تو مٹھ پا سوٹنا سوٹی بنے ہو گئے، وہ کہنے لگے چنگا رحمت اللہ علیہ کہنا میں رحمت اللہ علیہ نالے بڑے مارنا، انہیں تانا مارنا، اللہ نے فرمایا سونے ہوں وہ نہیں بولنا ہوں میں بولنا، سبحان اللہ، میں جواب دیں گا او کافرو ومار نہیں تھا ادھر نہیں تھا، سونیا تو پتھر نہیں سی مارنا، جو تو مارے ومار نہیں تھا نفی، تو نے پتھر نہیں مارے، ومار نہیں تھا جب تو نے مارے، استفہام بھی تھی نفی بھی تھی، سوال میں جواب دی، ہمارا نہیں تھا، یہ قرآن مذاق نہیں، اور تم نے روڑے نہیں مارے، ادھر نہیں تھا جب تم نے مارے تھے، پھر مارے کے لئے نارے تو نہیں مارے، جو تم مارے سب زیادہ مارے کے لئے، فرمایا بلا تم اللہ رما، وہ تو خدا نے مارے تھے، او دے ہاتھ نو محمد سے نہیں آ سکتا، فرمایا میں اس عمرے کو برا نہیں کہتا، اسے مصطفیٰ کا بننا ہو، نہ قرآن کا حکم نہ حدیث کا حکم، فرمایا جس عمرے میں میرا مصطفیٰ نہیں ہے عمرے ہی نہیں، عمرے نہیں ہے، یہ ہے عشق، اور پاگلوں کا ہمیں کمی نہیں، اور قرآن پڑھتے بھی ہو حسرہ رہتے ہیں، تورات میں انجیل میں جب سرکار صفت آتی تھی نا اوپر ہاتھ رکھتے تھے، برداشت نہیں کرتا تھا، اور تم تو عیسائیوں کے بعد آتا ہے
یہودیوں میں نہ کر رہے ہو، وہ قرآن پڑھ کے قرآن کو ہاتھ رکھتے ہو۔ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے جو عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اپنے ہاتھ پر۔ اللہ نے فرمایا سونیا ایک تیرا ہاتھ ہے ایک عثمان کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ دونوں ہاتھوں میں خدا کا ہاتھ ہے۔ ایوہ کا جب جو بیعت لے رہا تھا، یہ بیعت اٹکتی نہیں رستے میں، حاجی صاحب پیر ہیں، ان کا مرید ہے، مرید کا ہاتھ حاجی صاحب کے ہاتھ میں، حاجی صاحب کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اگلے پیر کے ہاتھ میں، ایک لین لگی ہوئی ہے، مجھ کھلیے کلے پھرتے یہ شجرت نہیں، مجھ نے گل نہیں تک لوا تھلے وہ کڑا بنیا ہوتا، وہ گڑا ان کر کے نا قلعے جو پا دی ہوتا، جی قلعہ ہے مضبوط، مجھ کہنے نہیں نہ رسم کر دی تے جی قلعہ کا دور پھوٹ کے نہ مرضی ہے، اور ساڈے قلعے مضبوط نے، ادھر قلعہ راج میری ہے، ادھر خواجہ غریب نواز ہے، ادھر بابا فرید ہے، ادھر فرید کے مرید ہوں گے ساتھ لے گئے۔ کیونکہ لجپال پریتا توڑتے نہیں، لجپال پریتا توڑتے نہیں، یہ دیوا پھڑ لینے چھوڑتے نہیں، میرے خواجہ تیرے ہاتھ ہے لاج میری، تین صدقہ محبوب الہی دا صدقہ قدیر دے، ماہی دا لگی والے ابھی توڑ نبھا دینا، اور قیامت ایسی ہوگا ادھر غریب کھڑے ہوں ادھر غریب نواز ہوں۔ یہ سمجھ جانتا نہیں جانتا مجھے، وہ بندہ میدان میں آتا تھا، کبھی نماز پڑھتا کبھی نہ پڑھتا، فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کیا حال ہوا اس کا، منکر نکیر نے سوالات کیے، آپ جانتے ہیں سوالات، مرحبا کا من دینوں کا، یہ نبیوں آ گئے ہیں، یہ 2 سوال ہیں، جب بچہ ہوتا ہے نا میٹرک کا BA کا BA کا لکھا ہوتا ہے، یہ 5 سوال ہیں، 5واں لازمی ہے، ہوتا ہے نا، اگر لازمی سوال نہ ہو باقی 4 اور اگر 5واں جو لازمی سوال اگر وہ پورا ہو گیا باقی سارے صحیح ہو گئے۔ یہ 3 سوال فرشتے کرتے ہیں، مرغوں کا من دینوں کا، آخر میں حضور کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ باقی تمام سیاسی کتابوں نے 2-3 سوال لکھے ہیں، امام بخاری سے 1 سوال ایک کوئی کہ قبر میں حضور کی پہچان کروائی جائے، اگر پہچان ہوگی اس کا دین بھی ٹھیک ہے، اس کا اسلام بھی ٹھیک ہے، اس کا رب تھوڑا کہنا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر حضور کی پہچان نہ ہوئی رب ہمیں مان لیا، رب ہمیں دین اسلام قبول کر لیا، کوئی قبول قبول نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ بخاری نے صرف ایک لکھا کہ حضور کی پہچان کرائی جائے، جس نے آقا کی پہچان کر لی اس کا دین بھی ٹھیک ہے، اس کا رب ماننا بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر سرکار دولت تاج دائے کی پہچان نہ ہوئی، نکیرہ نے سوال کیے اس ملادیے کو، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کہنا میں نے پتا دین بھائی کی اسلام کی میں رب دیکھے ہی نہیں، وہ ساڈا پیٹی ماجد ہی ہے، وہ کہہ رہی سی، کہنا جو میرے کو کہنا فرشتے آنے حساب کا لینا، میں کہنا تارنا کو دکانداری کی تھی حساب کا لینا،
نہ کوئی کاروبار کیتا نہ کوئی دکان دے میرے کو کا سامان ملا حالانکہ علم سی اور بندہ بڑا چنگا سی نارمل بندہ نہیں جب فرشتوں کے سوالوں کا جواب ملاد کرنے والا نہیں دے سکا جواب ہتھکڑیاں ڈالنی بیڑیاں ڈالنی جہنم کو لے جاؤ ابھی جانے لگے تھے میرے مصطفیٰ قبر میں آئے ہوئے اور میں بیڑیاں اس کی اتار دو ہتھکڑیاں توڑ دو اگر یہ مجھے نہیں جانا میں مجھے آ جاؤں اگر ہوا یہ کیتا کہ حضور جانتے ہیں حشر میں وہ شفاعت کریں گے چون چون کر اگر ہوا یہ کیتا کہ حضور جانتے یہ درخت کیسے کرے گا کیا جا کے کہتے تجھے محمد بلا رہے ہیں فرمایا جاؤ کہہ دو درخت جانتا ہے میں محمد مصطفیٰ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ کتاب لکھا ہے تبلیغی جماعت کی کتاب اور میرے پاس مکمل کتاب ہے 12 عبادت MC رات کا جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو لگی کہتے چلنے سرکار کو جا کے کچھ شے کھانی رات 1 بجے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دروازے گلی پھر دینے پہ اگر نے آقا صدیق کی کھیلے کے بار میں آسمان لگے گردش سے کوئے یار کرتا ہوں میں بس یہی کاروبار کرتا ہوں گردش سے کوئے یار کرتا ہوں سمجھئے گردش سے ابو بکر نے عقل قربان کیتا سے مصطفیٰ عقل کی عقل غلام میں عشق امام عشق میرا امام ہے علامہ فرماتے ہیں مجھے کیا خبر کی رکوع کی مجھے کیا خبر کی سجود کی تے نقش پاک کی تلاش کی کہ میں ٹکرا سکتا سونے مجھے پتا سجود کی ہوندا تے رکوع کی ہوندا میں تے نقش پاک ویندا میں حضور نے قیام کیتا جناب بھی قیام کرو سبحان اللہ نماز پڑھا کہ میں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھل گئی سونے ہن تینوں رکھاں کہ تیری شرع نوں رکھاں مینوں اگلا آئی کاری عبدالعلی بیر شاہ عمری سی بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے میرے شاہ نے کہنا کاری صاحب ہو چلیے چنہ لے کنڈے دہنے دو اور کوئی بتا لگا فرمایا کاری صاحب قرآن سنا کہتے اتنی سجیلی آواز تھی کاری صاحب ان کا نام تھا عبدالعلی علی کا بندہ کہتے جب وہ پڑھتے تھے نا قرآن تو پانی روک جاتا ہے اور آسمان پہ پھرنے والے پرندے کو نیچے اتراتے تھے قاری صاحب قرآن پڑھتے رہتے ایسے قاری ہوں گے کیا مت دو اللہ فرماتا قاریوں حافظوں قرآن پڑھتے جاؤ جنتیاں پوڑیاں کرتے جاؤ جنیاں پوڑیاں جل لو گے ساریاں پوڑ کرنا حرام کرنا جنت کو چھوٹی جی نہیں جنت تو یہ باہر نکل جو پیڑیاں جنگل پہ آباد وہ دنیا کی بھی زمین ہے وہ نہیں پئی کام دی پئی رب دی تیری چھوٹی واسطہ نہیں وہ جاننے والا ہے بڑا وسیع ہے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جن آسمان دے پرندے پانی رک جانا میرے شاہی تقال فرما گیا
قاری صاحب رستے گئے تو تھے بڑے بڑے حفاظ بڑے بڑے قاری آئے سمجھتے بابو خان صاحب فرمان لگے میرے شاہد بیٹے بابو خان کہ قاری صاحب جماعت کیا کراؤ مغربی نماز ٹائم سی یا عشاء کی نماز ٹائم سی قاری صاحب میں نے حضور میں خدا واسطے معاف کر دے انہیں کرا کرنے چھڑ دی یار نظر نہیں ہوگا کہ نہیں سنا اور میں قاری صاحب قرآن سناؤ جماعت کراؤ بس 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 آخری کوشش کا وقت ہے کوئی حرکت نہ کرے بچہ اگر کر بھی دے تو اس کو معاف کر دے کیا لگا سرکار میں ان قرآن کو سننا اور میں تیرے پتا نہیں جب بلا نے انکار کیا تھی اذان کا پھر حسن و حسین آگے سے کہ میں ان کی اولاد ان کی اولاد اب قاری صاحب کے پاس انکار کا یہ حال نہ رہا مسلح پر کھڑے ہوئے اور یہ واقعہ لکھنے والا پتہ کون ہے کوئی ناراض نہ ہو جائے بتا دو کس نے لکھا طاہر بخاری نے واقعہ لکھا جو اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا مجدد ہے تو قاری صاحب کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں کہ یہ بندہ کون ہے علمی سکہ بنوا لیا اور وہ پکا درویش ہے فقیر ہے اس طرح میں نے ان کو دیکھا ہے قاری صاحب کھڑے ہو گئے سو فاتحہ پڑھی اگر قرآن شروع کیا تو قاری صاحب خاموش ہو گئے پیچھے سے لقمے آ رہے ہیں کہ قاری صاحب بھول گئے لقمے آتے ہیں وہ فارغی تراویح میں بھول جاتے ہیں لیکن قاری صاحب لقمہ نہیں پڑھی کھڑے ساکت اب کیا پڑھا قاری صاحب نے نماز یہ ہے نماز امی تیمے کو 4 فرض پڑھ لے دیگر سیدھے تے نمازی بن جانے لوکان لان لائے ہوئے ہم سیدھو آیا ہو دھیان نہ گل کری کرنا نہیں نماز تو اخلاق سکھاتی ہے محبت سکھاتی ہے نماز ایسی پڑھو کہ تمہیں اخلاق آ جائے محبت آ جائے پیار آ جائے قاری صاحب نے تلاوت نہیں پڑھی نہیں کی تھی چپ کر کے کہہ گئے تو کی پڑھے کوئی ساویاں جو دھریاں جو دیکھ رہے جبھی کہا کوئی ساویاں جو دھریاں مکھڑا دکھاؤ ڈھول اکھی داڑیاں او دھریاں مکھڑا دکھاؤ ڈھول اکھی داڑیاں اے میرے شادہ مائیا ہے ترجمہ کر لو مائیے دا میری نماز ہے یہی میری روح نماز ہے یہی میں تیرے روبرو رہوں اور تو میرے روبرو رہے سرکار کا صحابی سجے پاسے نماز پڑھ کر روز ثواب زیادہ ہوتا ہے پڑھتے ہیں کھبے پاسے جائے کھلو گیا کہ یار تو پکا نمازی تے سجے پاسے کھلو گئے تو ان کھبے پاسے آ گئے کہنگا تانوں نہیں پتا میں کوئی ادھر آیا ثواب نہیں پتا ادھر زیادہ ہوتا اور میں ثواب لینے نہیں آیا میں رخ مصطفیٰ تک نہ واسطے آیا جو سرکار سلام پھیرتے سجے پاسے میں بھی پھیرتا تھی تے سرکار کا چہرہ اوجل ہو گیا یعنی میں بھی سلام پھیر گیا امام صاحب پھیر امام صاحب کا چہرہ نظر نہیں ہوگا ہوں میں کھبے پاسے کھلونا تے سرکار سجے پاسے سلام پھیر میرے میں سرکار کے دلفہ بھی دیکھتا ہے سبحان اللہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہے
سرکار نے دیکھی ہے نماز پڑھا کہ میں بل بیٹھا ان کعبہ بھول گیا اصل بار فرماتے سرکار چار بار گزرے تو باہر نکلے نے آپ دی طبیعت دلیل سی جو پردہ سرکایا اصل بار فرمانے نماز لوگاں پڑھتے ہیں چہرہ حضور پر کر لیا سبحان اللہ سرکار اپنی باری میں کھڑوتے ہیں ادھر چہرہ کر لیا صحابہ نماز پڑھتے ہیں کعبہ کے ادھر سی جو حضور ادھر دیکھا عقل نے کہا نمازیو کعبہ ادھر ہے اس کے کہا کعبہ کا ٹھانا ادھر ہے نماز پڑھا کے کہتے ہیں منو کعبہ ادائے دین سرابہ نیاز تھی تیری علامہ اقبال بلال کہہ رہے ہیں ادائے دین سرابہ نیاز تھی تیری کسی کو دیکھ رہا ہی نماز پڑھتے ابو بکر دیکھ چکر لگا رہا گردش کوئے یار کرتا ہوں میں بس یہی کاروبار کرتا ہوں سرکار باہر آ گئے اس کتاب میں لکھا ہے اس ٹائم حضور پاک باہر نہیں آتے سرکار نے کتاب میں لکھا ہے سرکار نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ ابو بکر آ رہا ہے اور ابو بکر نے خیال کیا نگاہ بلائے سے دیکھ لیا کہ حضور آئیں گے وہ آئیں گے جب سرکار آئے تو فرمان لگے وہ بکر کدھر آئے ہیں ایسے مجھے ٹائم ہوئے ہوں سرکار بھوک بول گئے تھے یہ نہیں کیا میں بھوک لگی تھی اتنے شیر دیکھ رہے ہیں بڑا دکھیا صاحب سنیے ذرا یاد سب کچھ ہے مجھے ہجر کے صدمے ظالم ہجر کا صدمہ بہت ظالم ہوتا ہے یاد سب کچھ ہے مجھے ہجر سرکار کو میں سے آباد نال لے کے ٹر پے جا کے دستک دیتی اندر بی بی پاک صحابہ بنائیاں کیا لگے سرکار نے فرمایا نہیں ساڑھا صحابی اندر ہی جنہیں اسے اندر نہیں ہونا ان تو پیر مار دے تکا مار دے دے نمت پڑھا پڑی نہیں دے اندر کوئیاں نے جمندے نے گاؤں نے جیسے اپنے مریدے کار ہیں اور مصطفیٰ کے غلام بنو دستک دی سنت بھی یہی ہے کسی گھر جو دستک دو وہ نہیں آیا پھر دو نہیں آیا تیسری دفعہ دیکھ واپس چل جائے نام کرنا پتہ نہیں کس حال میں ہے دوپہر کے ٹائم کلوڑی کا ٹائم ہوتا ہے شواہد نبوت مولانا جامی صاحب نے روایت لکھی ہے ایک بندہ آیا بوڈیاں چونکہ سرکار کے دوائے پیٹھا ڈنگر دیکھا کرتے حضور بار آئے لوہے کی سلاگ کھڑی پڑی رکھ لو یا بغیر کا اور تیری شرم نہیں آئی کس جگہ میں تاک دیا چاہتی مار کسی گھر میں بلا کیا کہتے ہیں ضرورت کے گھر میں جانا چاہیے تو کس حال میں ہے وہ کس حال میں ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بی بی فرمایا بیٹے ہمارا سیاحی بولے سین کدھر ہے سرکار پانی دے لیں گے چشمے پانی فرمایا اچھا اسی ہوئی کوڑی چل رہے
تو یہ دروازہ بند کر گیا اجے سرکار جان لگے ابو نصیب بھی آ گیا مشکیلہ پڑھا لایا تھلے نکل لگ گیا ایک پیچھے کی طرح آئے کی گل نچل لگ گیا اور اس کتاب میں لکھا ہے رش بنا ہو گیا مشکیلہ اتار کے واقعہ شروع کر دیا سانو آنے کوئی روٹیاں پاؤں میں بلا دے روٹی سننی ہے انس بن مالک فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے ابھی تک میرے سامنے قباء سے مدینہ جانے کا رسول جو تھا جلوس میرے سامنے بے شک انس بن مالک بہت بڑے سیاسی ہیں ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے جلوس بنتا گیا حضور نے سنیا کہ دیا بنو نجار نانکی سی راہ بنو نجار تلوار لمکا کے گلی میں سرکار استقبال واسطے آئے کہنے لگی یا محمد آپ کو کوئی ڈر نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر آگے گئے سرداران مدینہ آئے حبشہ کے لوگ آئے اسلحہ لے کر آئے حضور جا رہے ہیں گھر کا کھیل رہے ہیں ناچ رہے ہیں اور گس کا کھیل رہے ہیں تیر اندازی دکھا رہے ہیں حضور نے منع فرمایا تم میرا یہ جلوس ہے مدینے میں تم گس کا کھیل رہے ہیں سرکار کی خوشی میں جتنا ہو سکتا ہے کوئی مناؤ لٹیاں پاؤ مدینے کے لوگ دفتوں پر چڑھ گئے اور آواز آ رہی ہے یا صدونا یا محمد یا رسول اللہ آوازیں آ رہی تھی یا محمد یا رسول اللہ کہیں نجار کی بچیاں کہاں پہ جاتی تھی کملی مالک کی طرف اشارے کر کے کہا کیا کہا اے کڑیاں بنی نجار دیاں اے کڑیاں بنی نجار دیاں اے سونے تو تن منوار دیاں کہیں نجار کی بچیاں اب جاتی تھی کملی والے کی طرف اشارے کر کے گاتی تھی آیا نبی جی پہ آرام بار جانیاں آیا نبی جی پہ آرام قربان جانی اے کڑیاں بنی نجار دیاں اے سونے کو تن منوار دیاں اصل مال فرماتے ہیں بخاری کی حدیث سے دو شیدہ لڑکیاں کھڑیاں ہو گئیاں خوبصورت کھڑیاں ہو گئیاں سرکار نے فرمایا تو سیدھا محبت کر دیا ہے سرکار کہنے لگے حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تین لفظ حضور نے تین فرمایا ایک ہی لفظ تین بات ہو رہا ہے فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ جس کے ساتھ حضور محبت کر رہے ہیں اس کی خوشی کا کیا ہنس بن مالک آج تک وہ نقشہ میرے سامنے ہے تین قبیلے تھے ادھر مدینے میں دو سردار آئے کہ سرکار سارے کو سامان بھی بڑا پیسے بھی بڑے کر دے تھا بھی کھلا سارے گھر آئے فرمایا میری ڈاچی کو چھوڑ دو رستہ چھوڑ یہ معمول من اللہ اللہ کی طرف سے یہ امر کی غلام ہے اللہ نے معمول کیا آپ نے ایک دنوں باغ ڈاچی کو سوا دیا وہ گالوں میں بیٹھ گئے وہ آگ نہ پڑ گئی پھر دو سردار پھر آگے آئے حضور آپ ہمارے گھر آئے فرمایا میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ آگے بڑھو تین دفعہ 6 سردار باری باری آئے حضور نے فرمایا میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ اونٹنیاں کھلے میدان میں جا کر بیٹھی جس جگہ میں مسجد نبی ہے وہاں جا کر بیٹھی اونٹنی پھر اٹھ کے مڑ کے پھر بیٹھا اور دو جو 3 بچوں کی جگہ تھی حضور نے پیسے دیے جگہ لے لی وہاں دیکھو مسجد نبی کو کام کیا ہے اور ایک اور بات یاد رکھو جب سرکار پیدا ہوئے تو جبریل السلام آئے ریشمی تو گلاب نے سرکار کو دیکھا اور میں جبریل میرے محبوب کو پوری کائنات کی سیر کراؤ جس مقام پر جبریل نے ٹھہراؤ کیا وہیں کہیں مسجد نہیں روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کا نشان ہے سبحان اللہ اور
جہاں میرے رشتے دار رہتے ہیں ان کے گھروں قریب کسی کا گھر ہے؟ ابو یونس ساری پھٹ کے آئے، سرکار میرا گھر رکھے ہی ہے۔ اچھا جاؤ جا کے ہمارے بیٹھ کے انتظام او دیکھو نہیں دیکھو سیو کم محبوب دے، دیکھو نہیں دیکھو سیو کم محبوب دے، داجی دے بیگی ویڑے ابو ایوب دے، او جتھے نے سنیاں جائی جو کہ اے ماریاں دا پرونا اے ساڈا نبی، او کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ فرمایا چلو وہ سیندے گھر چلنے ہیں، انہیں مٹکا رکھیا سیاحی نے ڈچن لگ پڑے، اوتے بھی شیر لکھا زکریا صاحب، ہم نشیں جب میرے ایام بلے آئیں گے، ہم نشیں